अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। आज का व्लॉग इसलिए भी मुख्तलिफ होने लगा है क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आया है। उस फैसले के अंदर क्या है उससे कता नजर उसमें एक खबर है। उस खबर के ऊपर पूरे का पूरा एनालिसिस बेस्ड है। आज का मेरा ये व्लॉग प्योरली एनालिसिस के ऊपर मबनी होगा। तीन बड़े इवेंट्स आज के दिन हुए हैं। सबसे पहले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को सजा सुना दी गई है। एक प्रेसिडेंट बहरहाल फौज ने बतौर इदारा सेट जरूर किया है, लेकिन उस फैसले की जो प्रेस रिलीज है उसमें एक और खबर है कि 9 मई से जुड़ा जो मामला है उसको इन्वेस्टिगेट अभी किया जा रहा है, उसके ऊपर फैसला आना है। तो उसके बाद क्या होगा, उससे जुड़े और कितने किरदार इसकी रगड़ में आएंगे या इसके जुमरे में आएंगे, उसके ऊपर मैं आज तफसीली बात करने जा रहा हूं। जबकि आज ईमान हाजिर मजारी साहिबा का सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था। उस केस के अंदर उनका ट्रायल रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया है, लेकिन आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने डिमार्श भी किया है नॉर्वेजियन एम्बेसडर के इस कंडक्ट को देखकर। अब सवाल यह है कि ओपन कोर्ट के अंदर कोई भी जाए तो उसको आप मुदाखलत कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, यह वो सवाल है जिसका जवाब बहरहाल जानना बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ अंदाज से कमेंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को लगने वाली गोलियां, जो कि वजीराबाद में उनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर टारगेटेड अटैक हुआ था, उसके हवाले से भी यही कहा था कि वो झूठ बोलते हैं। और आज फैसल करीम कुंडी साहब शाहिद खटक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब एक बहुत बड़े इदारे को हेड कर रहे थे, स्पाई चीफ थे। उनको एक फैसले के जरिए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अब उस फैसले की ज़ाहिर ऑर्डर की कॉपी तो नहीं आई, एक प्रेस रिलीज आया है। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक अभी एक चीज बाकी है, दो चीजें हैं जिन्होंने आने वाले मामलात की तरफ इशारा किया है। एक तो ये जो अता तारड़ साहब का मैं कमेंट देख रहा था siyaasat.pk के ऊपर लगा हुआ था, वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत गैर कानूनी है। ये अता तारड़ साहब के जुमले हैं, हो सकता है प्रेस रिलीज का हिस्सा हो, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी। तो ये इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा है तो वो तमाम साहिबान जो कि रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा हैं, क्या उनके अंदर रहना भी गलत करार दिया जाएगा? एक नंबर दो, क्या यहीं से रिलीफ का एक ऑप्शन नजर आता है कि आने वाले दिनों में किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर ये चैलेंज होता है, जो रेलेवेंट फोरम होगा, तो वहां पर इधर से भी रिलीफ के चांसेस मिल सकते हैं जनाब जनरल फैज हमीद साहब को। मे बी और मे नॉट बी, मेरा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो दूसरी बड़ी खबर कि 9 मई जो केस है वो अलग से चलेगा और अभी उसका फैसला आना बाकी है। जब 9 मई का केस चलेगा तो जाहिर है उससे जुड़े किरदारों को भी उसमें रगड़ा मिल सकता है। तो उससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आने वाले दिनों में इसकी भी तफसीलात आ जाएंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किल होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये मैं फैसल बॉर्डर साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, इसको सुनिएगा। वो कहते हैं फैज हमीद 9 मई केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देगा। ये बहुत बड़ा जुमला है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या फैज हमीद साहब सिर्फ गवाही देंगे या वादा माफ गवाह बनेंगे? अगर तो वादा मुआफ गवाह बनने का मामला है तो मेरा ख्याल है कि फैज हमीद साहब को शायद माफी मिल जाएगी, मेरा ख्याल है। और अगर सिर्फ वो गवाही देंगे तो फिर दोनों को चार्ज किया जाएगा, दोनों को जो है वो इस सारे मामले के अंदर कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखना होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि गवाही के साथ शवाहिद भी देगा। 9 मई की प्लानिंग और इमरान खान ने पीएम होते हुए क्या मनसूबा बंदी की वो सब बताएगा। ये फैज हमीद साहब के बारे में जनाब फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, जैसे मंसूर
لونڈا پاڑا صاحب فرماتے ہیں کہ فیض حمید کے اس فیصلے کے بعد عمران خان کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد 9 مئی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تاثر ہے کہ 9 مئی ایک بہت بڑی سازش تھی، تو اب یہ فیصلہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کریٹ کر سکتا ہے۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے اگر پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں کوئی راستہ نہیں نکالا جاتا تو بند گلی میں تو آلریڈی ہیں چیزیں، دیوار میں چننے والی بات ہے۔ تو آنے والے جو دن ہیں، آنے والے جو 4-6 مہینے ہیں، وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہیں، بٹ یاد رکھیے گا وہ تمام جماعتیں جو اس وقت وہ کہتے ہیں نا اپنی ہونے کا ڈنکا بجا رہی ہیں، ان کو بھی سلپ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگنی ہے، کیونکہ معیشت کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور باقی حالات میں بھی وہ جتنا ساتھ دینا چاہیں دے لیں، ان کا بھی ایک ایکسپائری ٹینیور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایکسپائری ٹینیور نہیں ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ تو ٹاپ سٹوری جو ہے وہ آج کی جنرل فیض حمید صاحب کا فیصلہ ہے، ان سے جڑا فیصلہ ہے۔ تو پریسیڈنٹ بہت اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہر ادارے کے اندر ہونا چاہیے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ اب کتنا یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے اور واقعی یہ سزا ہوگی تو کتنا چلے گی، اس میں وعدہ معاف گواہی والا جو ایلیمنٹ ہے جس کی طرف اشارہ فیصل وارڈر صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد فیض حمید صاحب کے لیے کیا ریلیف ہے اور باقیوں کے لیے کتنی سختی ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ جناب میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں شاہد خٹک نے تو بہانہ بنا کر اپنی ٹانگ پر پلستر باندھ لیا ہے، اب یہ اصلی والا پلستر ہے یا عمران خان والا یہ ابھی پتہ نہیں ہے۔ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے پلستر بہت اچھا بہانہ ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب مطلب یہ ہماری اپروچ ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بلیم کرتے ہیں، پہلے تو اس کو بلیم کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے تو اگر یہ کر لیتا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، پہلے تو یہ کرتے ہیں، پھر جب ہو جاتا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہانہ کر رہا ہوگا، غلط آدمی ہے۔ اچھا یہ والی بات جو ہے کوئی زرداری صاحب کی صحت سے متعلق کرے تو ان سب کو آگ لگ جاتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق کرے ان سب کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی کرٹسی ہونی چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی اندوہناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ آپ کر لیں، اس کے اوپر آپ عیادت نہ بھی کریں تو کم از کم افسوس کا اظہار ضرور کریں کہ یہ ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب ذرا آگے چلتے ہیں جی۔ سہیل آفریدی صاحب کو بڑا ڈرایا دھمکایا گیا سب اپنی جگہ، لیکن اب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ جو گورننس نہیں ٹھیک کر رہا ہے۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ باقی صوبوں سے بہت بہتر گورننس ہوگی کے پی کی، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور سہیل آفریدی جیسا نر آدمی بھی دوسرا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کم از کم اس کے اندر اتنی غیرت اور شرم ہے، اس کے اندر اتنا لحاظ ہے، اس کے اندر اتنا کرٹسی ہے کہ وہ میڈیا سے لے کر عام آدمی تک سب کو گلے ملتا ہے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، گیپ نہیں آنے دیتا۔ یہی مڈل کلاس شخص کی نشانی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں معاشروں کے اندر، آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، نیلسن منڈیلا سے لے کر آپ اپنے پڑوسی ملک کے سابق صدر ابوالکلام آزاد اور پتہ نہیں کتنے بڑی بڑی شخصیات، محمد علی جناح، بڑے بڑے نام گزرے ہیں بھائی جان، تو اس کو آپ جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، مطلب ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی کو کبھی اور سٹیٹس کو ہمیشہ خلاف رہے، اور جتنا مخالف میڈیا تھا ان سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ ہے نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے اوپر سچ کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہو کر اپنا سب کچھ گنوانے والے بھی تو وہ ہے نا، مطلب اتنا پیار محبت جب ملتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جناب آگے چلتے ہیں جی۔ وفاقی آئینی عدالت کو فیڈرل شرعی عدالت منتقل کرنے کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ صدر آصف علی زرداری نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ جناب آج کے دن کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ اور بھی ہے، ایک بڑا معاملہ اور بھی ہے، اور وہ ہے ڈیمارش کرنے کا معاملہ۔ آج پتہ یہ چلا کہ نارویجین جو سفیر تھے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور ایمان مزاری کے جو کیس کی سماعت تھی اس کا آڈینس میں بیٹھ کر حصہ بنے، تو اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈیمارش جاری کر دیا۔ ناروے کے سفیر کو پاکستان کے اندرونی معاملات و مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ اچھا اب کیا یہ معاملات اندرونی ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک اوپن کورٹ، دیٹ از این اوپن فورم، یا تو ان کیمرہ ٹریٹ کیا جا رہا ہو اس کیس کو، اس ہیئرنگ کو، اور اس میں کوئی اگر آ کر بیٹھ جائے تو دیٹ از کائنڈ آف این انٹروینشن۔ ادروائز جو ہے کوئی اگر آتا ہے تو یہ تو اوپن فورم ہے، یہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ میرا ماننا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی اس کے مطابق، تو بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کے اوپر ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے بھی یہ جملے دیے ہیں کہ اوپن کورٹ ہے، کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے، تو اگر اس طرح سے آئے ہیں تو اس کے اوپر ڈیمارش
کا مجھے سمجھ نہیں آیا, اور ڈیمارش کتنا اس کے اوپر اثر کرتا ہے ناروے والوں کے اوپر, یہ بھی آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. اس کا جواب تو بہرحال ضرور آئے گا. میں ہارون رشید صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جنرل فیض حمود قصوروار تو یقیناً ہے, مگر سزا انہیں خطا کاری پر نہیں عمران خان سے ہمدردی پر ملی ہے. یہ ہارون رشید صاحب کے کامنٹس ہیں جی, آپ کو کیسے لگے ہیں اس کے اوپر مزید آپ بات کیجیے گا. اچھا, کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے تو تھانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ذکر ہوا تو پی ٹی آئی کے اہم رہنما بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے اور پھر معاملہ فوجی عدالت میں جائے گا. تو یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کا. تو یہ بات میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, انہیں نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. جو اس سارے معاملے کے اندر انوالو تھا, یہ پیچھے سے اٹھائیں یا کہیں سے سٹارٹ کریں, بہرحال دیکھتے ہیں کہ صرف ان کو بنایا جاتا ہے یا اور بھی جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حسن ایوب خان کہتے ہیں الحمدللہ میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب ہوں. وہ مجھے وہ جو چوہے اور ہاتھی والا آپ نے سنا, وہ چوہا کہتا ہے دبا دے اپنے وزن سے دبا دے. تو میں اب اس کو اوپر مزید کیا کہنا چاہوں, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.